jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شہر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما العبرة بالخواتیم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے تقاضوں کے مطابق اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس رمضان کا مغفرت کا پورا افادہ و استفادہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما کر دنیا و آخرت میں خوشگواری اور حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جس طرح گزشتہ ہم جتنے پروگرامز میں صدقۃ الفطر، اعتکاف میں سنت مؤکدہ علی الکفایہ اور نفل اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کو سنے ہیں، اسی طرح ان 10 دنوں میں 5 تاخراتوں میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت ہمیں شب قدر کی شکل میں عطا فرمائی ہے۔ شب قدر اتنی فضیلت کے حامل کہ اللہ تعالیٰ اسی عنوان سے، اسی نام سے مستقل مکمل ایک سورت اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرمائی، اور اس رات کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے روح محفوظ سے آسمان دنیا تک مکمل پورے قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ شب قدر کی فضیلت کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ امت کے لیے بھی اس رات کی تلاش میں جاگنے، اس رات کی تلاش میں عبادت کرنے والوں اور اس رات کے طالب لوگوں کو بہت بڑی عمر کا نعم البدل اللہ تعالیٰ رکھے ہیں۔ وہ اس طرح اس رات کی فضیلت کا شان نزول یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے واقعات کو، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو، ان کی عمروں اور زندگیوں کو ذکر فرما رہے تھے۔ ان میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام ایک اور نبی ہیں۔ 4 نبیوں کا مذاکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی مثال مشہور تھی کہ ان انبیاء علیہ السلام نے جن کی عمریں 500 سال سے لے کر 900 سال، 1000 سال تک کی عمریں تھیں، ان برگزیدہ شخصیات نے 80 سال تک اس طرح عبادت کی، اللہ کی بندگی کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے نافرمانی، معصیت، گناہ، غفلت میں نہیں گزرا۔ تو صحابہ کرام نے جب بنی اسرائیل کے ان واقعات کو سنا، ان کے عمروں کو سنا، ان کی زندگیوں کی طوالت کو سنا اور ان کی زندگی کے لمبے ہونے کو معلوم کیا اور ان کے 80 سال تک غفلت سے، نافرمانی سے خالی عبادت کو سنا تو رشک اور تعجب میں پڑ گئے۔ اور اس رشک اور تعجب کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا سا غم محسوس ہوا کہ ہماری اور میری امت کی عمریں ہی 60-70 سال کی عمریں ہیں، تو یہ تو 80 سال تک ایسی عبادتیں اور 100 1000 سال کی عمریں پائے تھے۔ تو جب یہ محسوس ہوا، یہ فیلنگ جب ہوئی، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو تمام امتوں کی سردار، ان نعمتوں کا، ان 500 سال، 1000 سال کی عمروں کا نعم البدل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ وہ اس طرح
کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ترجمے کو ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید اس رات میں نازل کی، کیا تم جانتے ہو وہ رات کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید پوچھتے ہیں وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ علماء کرام، مفسرین، تشریح کرنے والے، تفسیر کے ماہرین فرماتے ہیں کہ 1000 مہینے سے افضل جو ہے وہ 80 سال سے زیادہ، 82 سال سے زیادہ، ایک روایت میں 87 سال سے زیادہ، 87 ایئرس، اتنی فضیلت والی رات اللہ تعالیٰ اس رات کو جاگیں، عبادت، تلاوت، ذکر اور اللہ کی یاد میں، دعا میں، صلاۃ التسبیح میں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کا عبادت میں گزارنا 87 سال سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ اب سوچیں بنی اسرائیل کی 80 سال کی عبادت کیا ہے اور ہماری ایک رات کی عبادت 87 سال کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور بلندیت ہم سب کو نصیب فرما رہا ہے۔ اور ایسے ہی 10 راتیں، 10 رمضان، 10 شب قدر مل جائیں تو 800 سال، 900 سال چلر عمر کی عبادت ہمیں 10 سالوں میں 10 شب قدر میں مل جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی اہمیت کو، افضلیت کو، قدردانی کو، شکر گزاری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے احساس کے ساتھ، پورے احتساب کے ساتھ اور پورے اہمیت اور فضیلت کو محسوس کرتے ہوئے اس رات کو اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کرنا نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شب قدر بھی نصیب فرمائے اور طاق راتوں کے ساتھ رمضان کی بقیہ راتوں کو بھی پوری عبادت و تلاوت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کی برکت سے اور معتکفین کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ وبا، یہ بلا، یہ مصیبت جو کورونا وائرس کی وجہ سے سماجی دوریاں، سوشل ڈسٹنس کا مسئلہ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائے، اس پرابلمز کے سلوشن کا انتظام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدردانی، رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے، رمضان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔